بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبریں تو بہت ہیں. بجٹ بن رہا ہے اور وہ ووٹروں کی عمر کا تعین ہو رہا ہے. 25 سال ہو یا امینڈمنٹ ہونے والی ہیں بے شمار. صوبے بننے کی افواہیں بھی ہیں. مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ پیوٹن وہاں روس جانے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں، اور چین پہنچنے والے ہیں. اور بیرسٹر حسن نیازی جو ہیں وہ ان کا معاملہ معلق ہے اس کا، اور بہت سی چیزیں. عدالتی محاذ پہ بہت خبریں ہیں، لیکن اس وقت ہنگامہ برپا ہے ایک راول پنڈی شہر میں جہاں سے داخل ہوتے ہیں ذرا سا آگے آ کر، اور اتنا بڑا ہنگامہ ہے کہ یہ طویل عرصے کے بعد 26 نومبر کے بعد 2024 کے بعد 25 کے بعد اس طرح کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. سہیل آفریدی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہزاروں آدمیوں کے ساتھ اسلام آباد اڈیالہ جیل پہنچیں گے، اور مطالبہ ایک ہی تھا کہ عمران خان کو ہسپتال میں داخل کرا دیا جائے. اچھا صاحب نے بھی وارننگ دی تھی، پیر تک انہوں نے کہا تھا ڈیڈ لائن ہے. ان سے بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ خطرہ ہے دہشت گردی کا، مگر وہ بہرحال خطرہ منہ لے کر آ گئے ہیں سہیل آفریدی صاحب. اندازہ یہ تھا کہ انہیں اڈیالہ جیل کے آس پاس کہیں روکا جائے گا، لیکن شہر سے باہر ہی کہنا چاہیے. شہر کے اندر ویسے داخل ہو گئے. 26 نمبر چنگی اس جگہ کو کہا جاتا ہے. جو لوگ پنڈی اسلام آباد کے لوگ تو جانتے ہیں جہاں ڈائیبو کا اڈا ہے، پنڈی کے لوگ جانتے ہیں. اسلام آباد میں تو ڈائیبو کا اڈا الگ ہے، اسے قریب ہے. چنگی نمبر 26 وہاں روکا ہوا ہے، اور 4-5 ہزار آدمی ہیں. دیکھیے معمولاً جو یہ تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، اڈیالہ جیل میں بڑی سختی کی جا رہی تھی، دکانیں بند کرا دی جاتی تھی، کرفیو کا سما تھا، گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، خانچہ فروشوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی، ریڑیاں نہیں جا سکتی تھی، پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں تھا، کھانا تو رہا ایک طرف. لیکن اب جو ہے وہ شہر سے باہر ہی روک دیا گیا ہے. عمران خان کی بہنیں ان کے ساتھ ہیں، لیما خان ہیں، ڈاکٹر عظما ہیں، نورین بی بی ہیں، اور عاطف خان ہیں، مینا خان ہیں، اور شفیع صاحب کیا پورا ان کا نام ہے. کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا پختونخوا کا، صوبائی اسمبلی کا، اور ہر ایم پی اے سے کہا گیا تھا کہ وہ 100 آدمی ساتھ لے کر آئے. 100-150 گاڑیاں ہیں، اور کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں. شفقت محمود عوان صاحب ایم این اے ہیں پنجاب کے، وہ گرفتار ہوئے ہیں. عبدالستار مہر صاحب ہیں، ایک عہدیدار ہیں، ایک کنویننگ کمیٹی بنائی گئی تھی پنجاب میں، اس کے سربراہ ہیں. اور جو نئے وزراء شامل کیے گئے تھے وہ ہیں. زیادہ تر ایم پی اے موجود ہیں پختونخوا کے، ایم این اے بھی، پنجاب سے بھی ایم این اے اور ایم پی اے کچھ موجود ہیں. اور وہ اب یہ ہو رہا ہے کہ گلیوں سے کھیتوں سے لوگ آ رہے ہیں. اسلام آباد اور پنڈی سے باہر جانے کی اجازت ہے، داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور پولیس تو ہمیشہ ہوتی ہی تھی، لیکن اس دفعہ ایف سی بھی ہے اور رینجرز کے لوگ بھی ہیں. یعنی ارادہ یہ ہے کہ انہیں جیل تک نہیں جانے دیا جائے گا کسی صورت بھی. ڈاکٹر حضرات البتہ پہنچے تھے، لیکن کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر فیصل صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطہ ہوا نہیں. انہیں اجازت ملی ہے، یہ نہیں ملی. تو اگر ملتی ہے اجازت تو ایک صورتحال ہوگی، اور نہیں ملتی تو دوسری. زیادہ امکان یہی ہے کہ نہیں ملے گی. عزم یہی ہے کہ فتح کیا جائے، کچل دیا جائے پی ٹی آئی کو، میجارٹی پارٹی کو کچل دیا جائے، جیسے 71 میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کو کچلنے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ ناکام رہی تھی. سب جانتے ہیں کہ انجام کیا ہوا تھا. بچگانہ پالیسی ہیں. عمران خان پہ گولیاں چلا کے تو دیکھ لیں، اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. انتخابی نشان چھین کے تو دیکھ لیا. ان کی جو مخصوص نشستیں تھی وہ حریفوں کو بانٹ دی گئی، یہ بھی کر کے دیکھ لیا. اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے، جو مہرا تھے قاضی عیسیٰ کی طرح، ان کی توسیع ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ان کے افسروں کی بھی توسیع ہو رہی ہے. عجیب ایک بچگانہ کھیل ہو رہا ہے. کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور مسافر گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. جو آنے والی گاڑیاں ہیں، ظاہر ہے اس سڑک پہ سب سے زیادہ جن سڑکوں پہ ٹریفک ہوتا ہے وہ اسی سڑک پہ ہوتا ہے. موٹر وے جو ہے اس میں بہت اب رش ہونے لگا ہے.
وہ ٹول پلازا کو بہت ایکسپینڈ کیا گیا ہے، وہ 20-25 بنائے گئے ہیں وہ دروازے وہاں سے شامل داخل ہونے کے لیے شہر میں۔ فی الحال یہی صورتحال ہے، یعنی یدھ ہے، بالکل ایک ہنگامہ ہے، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی صحیح نغمہ شادی نہ صحیح۔ کوئی سمجھ میں نہیں آتا کون ان کو مشورہ دیتا ہے اور کون انہیں سجاتا ہے اس طرح کی حرکتیں کی جائیں۔ او بھائی آپ نے اقتدار ان لوگوں کو دیا ہے جنہوں کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو تو کچھ ووٹ ملے سندھ میں، کچھ انہوں نے وڈیروں کی مدد سے اور پولیس کی مدد سے انتظامیہ کی مدد سے اپنا شکنجہ تو کسا ہوا ہے، لیکن دھاندلی بھی کی، اور کراچی سٹی میں پی ٹی آئی کے سوا کسی کو ووٹ نہیں ملا، یعنی بہت تھوڑے تھوڑے ووٹ ملے، ایم کیو ایم کو تو ایک آدمی بھی نہیں جیتا۔ اور سب جانتے ہیں کہ کوئی آپشن اس کے سوا ہے نہیں کہ مصالحت ہو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہاں رہنا ہے اور میجارٹی پارٹی کو تو یہیں رہنا ہے۔ وہ 79 میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ 9 سال کے بعد ان کی صاحبزادی پر سے اقتدار آ گئی تھی، پھر 2 سال بعد ہٹا دیا تو پھر آ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے میاں بابا ان کو قتل کر دیا گیا تو ان کے میاں آ گئے تھے۔ تو میجارٹی پارٹی کو آپ روک تو نہیں سکتے، کب تک روکیں گے؟ اور یہ اپنا شہباز شریف صاحب ڈیلیور کریں گے، اور جو پکنک منا رہی ہیں وہاں پہ، وہ پکنک کے علاوہ بھی بہت سی انفارمیشن ملی ہے، وہ پتہ چلا ہے محترمہ جہاں گئی ہے کہ وہ تو دنیا میں منی لانڈرنگ کا کیپٹل بن رہا ہے آذربائیجان، اور وہاں اسرائیل کا بڑا عمل دخل ہے، اور ایرانی صدر کو اور ایک ان کے منسٹر کو جو قتل کیا گیا تھا تو وہ کارروائی آذربائیجان سے ہوئی تھی۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے ہیں، اور یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ اس کے لیے ان کا طیارہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں واقعی تو کوئی تحقیقات کرے گا کون؟ لیکن اس وقت خبر یہی ہے، خبریں بہت ہیں، اتنی خبریں ہیں کہ میں نوٹس لیتے لیتے تھک گیا ہوں، لیکن اب اس وقت جب تک یہ ہنگامہ جو ہے جاری رہتا ہے، اور خیال ہے کہ رات گئے تک جاری رہے گا، یہ ملتی جلتی صورتحال ہے 26 نومبر 2025 ہے، یہ 2024 تھا اگر میں بھول رہا ہوں تو۔ یہ ہنگامہ جب تک جاری رہتا ہے تو یہ ویرا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، باقی چیزیں غیر اہم ہیں۔ اس وجہ دیکھیے پہلے تعداد ہوتی تھی وہاں پہ 100-150-200 تک رہ گئی تھی، لوگ اکتا گئے تھے، روکا بھی جاتا تھا۔ پچھلے ہفتے یہ تعداد جو ہے وہ 750 سے 1000 تک پہنچ گئی، اب 4-5 ہزار تک پہنچ گئی ہے، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں وہ آئیں تو اس سے بھی زیادہ دگنی ہو۔ حکومتیں جاتی ہیں دو طرح سے، یا اسٹیبلشمنٹ چاہے تو حکومت بدل جاتی ہے، اور جعلی حکومت بھی بن سکتی ہے، کتنی جعلی حکومتیں پاکستان کی تاریخ میں بنی ہیں، یا سسٹینڈ ایڈیٹیشن سے۔ پہلی دفعہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا، پہلی دفعہ سسٹینڈ ایجیٹیشن کی پاسبلٹی پیدا ہو گئی ہے، پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے، کسانوں کی بربادی کی وجہ سے، اور بہت عوامل کی وجہ سے۔ فی الحال اتنی ہی گفتگو، اور رات گئے میں کروں گا، ظاہر ہے کم لوگ دیکھیں گے، ویسے تو فائر وال کی وجہ سے 10% لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10% لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ کتنی ہی محنت کر لی جائے، کتنی انفارمیشن ہو، لیکن فائر وال اپنا کام جو ہے وہ مؤثر طور پہ کرتی ہے، بڑے ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی۔ فی الحال یہی کچھ، جیسے کوئی وہاں صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے تو پھر میں عرض کروں گا، اور ظاہر ہے رات گئی کروں گا، اور غالباً اوورسیز پاکستانی جی اس کو دیکھ سکیں گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔